لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتداها وصروغ آلاء أسداها وتمام منن والا جمع الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الواحد الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا سيدنا بالقاف وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة الملتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة غلؤها فاطمة الزهراء وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات بزرگان محترم عزیزان گرامی سورہ مائدہ میں
خداوند عالم کا ان لوگوں سے خطاب ہے جو ایمان لائے کہ اے صاحبان ایمان، دیکھو قیام صرف اللہ کے لیے کرو، اور جب بھی گواہی دینا ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا، اور دیکھو کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں عدالت سے دور رہنے پر کہ جرم میں مبتلا کر دے۔ اگر کسی قوم سے دشمنی ہے تو یہ دشمنی تمہیں بے انصافی کے جرم میں مبتلا نہ کرے، بلکہ عدالت سے کام لو، کیونکہ عدالت ہی تقوی سے قریب ہے، اور تقوی اختیار کرو۔ اور یہ یاد رکھو کہ تقوی بولنے سے کہنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ تقوی ایک عمل ہے، ایک کردار ہے، ایک زمینی حقیقت ہے۔ تقوی الہی اختیار کرو اس تصور اور اس ذہنیت کے ساتھ کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، واللہ خبیر بما تعملون۔ آثار سجادیہ کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے چھیڑا گیا، اس میں 5ویں گفتگو اپنے اس مرحلے پر پہنچی کہ عدالت کو پھیلانے میں، عدالت کی ترویج میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو عدالت کی راہ میں پتھر کا کام کرتی ہیں، رکاوٹ کا کام کرتی ہیں۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے امام علیہ السلام نے عدالت کو پھیلانے میں جو 19 چیزیں انجام دینے کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں سے پہلی صفت کو پیش کیا تھا، اور وہ صفت عدالت کو پھیلانے میں غصے کو کنٹرول کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے۔ جب کوئی غصہ دلائے تو غصہ آنے کے باوجود مسکرا دینا ہے اور اپنے نفس کو اپنی عقل پر تسلط نہیں دینا ہے، بلکہ عقل کی سلطنت کو باقی رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا ہے۔ دوسری صفت جو امام علیہ السلام نے عدالت کو پھیلانے میں بیان فرمائی ہے، وہ فتنے کی آگ کو بجھانا ہے، وَإِطْفَاءِ النَّارِ۔ خدایا عدالت پھیلانے کی راہ میں فی بسط العدل، عدالت پھیلانے کی راہ میں مجھے فتنے کی آگ کو بجھانے کی قوت عطا فرما تاکہ میں عدالت کو پھیلا سکوں۔ اطفاء النار، جو فتنے کی آگ
خانمان سوز، راگ بتا دینے والی آگ فتنے کی آگ ہے۔ جو معاشرہ، جو سماج فتنہ زدہ ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں عدالت نہیں پھیل سکتی۔ اور یہی فتنہ ہے جس کی ایک چنگاری ہزارہ آگ کے شعلوں سے بدتر ہے۔ اور اگر فتنے کو نہیں سمجھا گیا تو انسان فتنے کی آگ میں ایسا جھلس جائے گا کہ عدالت و انصاف تو دور کی بات، اس کی انسانیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اتنا سنگین ہے یہ فتنہ اور اتنا بدترین ہے فتنہ پرور، فتنوں کو پھیلانے والا، کہ قرآن مجید اس کے لیے کہتا ہے کہ فتنہ پرور کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ یہ فتنہ پروروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اور جس طریقے سے انہوں نے تمہیں اپنے کاشانے اور گھر سے باہر نکالا ہے، تم بھی انہیں نکال باہر کرو، اس لیے کہ جب تک یہ رہیں گے ان کے وجود سے آگ برستی رہے گی۔ جہاں سے آگ نکلتی ہو وہاں آگ کے سوتے کو خشک کرنا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191۔ کب تک فتنہ پروروں سے مقابلہ کرو، کب تک فتنہ پروروں سے مقابلہ کرنا ہے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ایک مجلس میں، 2 مجلس میں، 10 مجلس میں نہیں۔ قاتلوہم، ان سے مقابلہ کرو، ان سے جنگ کرو، ان سے مقاتلہ کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193۔ اور اب یہ سلسلہ ہے قرآن مجید میں فتنے کے حوالے سے۔ فتنے کے متعلق بہت ساری بحثیں ہیں جو ہمارا یہ کم وقت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں فقط آپ کے سامنے فتنے کے عناوین پیش کیے دیتا ہوں۔ ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر موقع رہا تو اس موضوع پر بات ہوگی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع کے تحت نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں کہ نہج البلاغہ میں فتنے سے متعلق امیر المومنین نے کیا فرمایا۔ اس موضوع کے تحت آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلی گفتگو ہے کہ فتنے کے معنی کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے، فتنے کے اسباب کیا ہیں۔
جس ماحول میں فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ماحول ہے؟ فتنے کی علامتیں کیا ہیں؟ اس لیے کہ فتنے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آتا ہے تو عمیہ ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ فتنے کی یہ کوالٹی ہے کہ جب ڈالا جاتا ہے فتنہ تو فتنہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہو رہا ہے، اور جب ختم ہو جاتا ہے تب تاریخ لکھتی ہے کہ یہ فتنہ ہوا تھا۔ تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، جو کام فتنے کو کرنا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، پھر تاریخ عبرت کے لیے بن جاتی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو جس وقت فتنہ آتا ہے اس وقت بڑی دھیمی چال سے آتا ہے۔ تو فتنے کے اسباب کیا ہیں؟ فتنے کی علامتیں کیا ہیں؟ اگر کوئی فتنے کو اندھیرے میں سمجھنا چاہے تو کن علامتوں کو دیکھے تو سمجھ لے کہ فتنہ ہو رہا ہے۔ فتنوں کی علامتیں کیا ہیں؟ فتنہ پرور کی خصوصیت کیا ہے؟ جو فتنہ پھیلاتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ جس سماج میں فتنہ پھیلایا جا رہا ہو اس سماج کے افراد کی فتنے کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے؟ کیسے مقابلہ کیا جائے فتنوں سے؟ کیسے فتنہ پروروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں یہ موضوعات ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک موضوع کو بھی چھوڑ دیا جائے اس طرح تو پھر بات کہاں تک جائے گی؟ ٹرین ہماری 2 بجے رات کی، 3 بجے رات تک مجلس ہو جائے گی۔ ایک سلمان بھیجیے اور محمد والے کہتے ہیں کہ فقط مائک والا رہے گا مائک لے جانے کے لیے، یہاں تو مائک والا بھی نہیں، وہیں کا مائک ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو بس ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے کہ فتنے کی خصوصیت کیا ہے، فتنے میں دینداری کتنی ہے اور بے دینی کتنی ہے۔ فتنہ جو پنپتا ہے، فتنہ جو پرورش پاتا ہے وہ کیسے پاتا ہے؟ یہ چنگاری کہاں سے نکلتی ہے؟ جو آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو بجھانا عدالت کو پھیلانے کی خدمت ہے۔ امام دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ مجھے کیا دیں؟ فتنے کو بجھانا، آگ کو بجھانے کے لیے ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تیل لے کے جاتے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے، وہ پٹرول لے کے جاتے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے۔ نیت میں ان کی کوئی کمی نہیں ہے، نیت ان کی اچھی ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن وہ جو چیز لے کے جاتے ہیں فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہ پٹرول ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فتنہ ختم ہونے کے بجائے بھڑک جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ فتنے میں کتنی دینداری ہے اور کتنی بے دینی ہے، اور یا اصلاً
فتنے کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کون بتائے گا؟ یہ جو حقیقتوں کو دیکھنے والا ہے وہ بتائے گا۔ جو ذات کی ضمیروں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے وہ بتائے گا۔ جس کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ دیکھ کر بتا دے کہ اس میں کتنی فتنے کی خوشبو پائی جاتی ہے اور اس میں کتنی انصاف کی عادت پائی جاتی ہے۔ امیر المومنین بتائیں گے انما نہج البلاغہ انما بدأ الفتن، کیسے شروع ہوتا ہے فتنہ؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے فتنہ؟ احواء تتبع، فتنے کی شروعات اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ فتنے کی ابتدا اپنی ہوا و ہوس کی تسکین کا سامان ہے۔ فتنے کا آغاز اپنے نفس کے شیطان کو لبیک کہنا ہے۔ فتنے کا شروع ہونا اپنے جذبات پر عمل کرنا ہے، جو آپ سمجھ لیں۔ فتنے کا آغاز خدا سے نہیں ہوتا ہے، فتنے کا آغاز نفس پرستی سے ہوتا ہے، فتنے کا آغاز ہوا و ہوس سے ہوتا ہے۔ وہ احکام تبدع، اور فتنے کے جو احکام ہیں وہ بدعتی ہیں۔ فتنہ پرور بدعتوں کو لے کے آتا ہے، فتنہ پرور کبھی سنتوں کو لے کے نہیں آتا ہے۔ فتنہ پرور سنت کی ترویج نہیں کرتا ہے کہ احکام الہی کی ترویج ہو کہ جس کے نتیجے میں عدالت پھیلے، بلکہ احکام تبدع، وہ ایجاد کیے ہوئے احکام، وہ من بھاتے احکام، وہ میرا دل کہتا ہے والے احکام، وہ میرا خیال کہتا ہے والے احکام لے کے آتا ہے، میں سمجھتا ہوں والے احکام لے کے آتا ہے۔ خدا کیا سمجھتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ احکام تبدع، ان احکام کو لے کے آتا ہے جو ایجاد کردہ ہے، جو اختراعی ہے، جو ایجادی ہے۔ تو اب ابتداء بدعت کا نتیجہ کیا ہے؟ بدعت کیا کرتی ہے؟ بدعت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے؟ نہیں، احکام تبدع یخالف فیہا کتاب اللہ، یہ ایسے ایجادی اور بدعتی احکام ہیں جس میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یعنی فتنہ جو شروع ہوتا ہے وہ کتاب خدا کی مخالفت سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب خدا پر عمل نہیں ہوتا ہے فتنے سے، فتنے کے ذریعے سے کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ یتول علیہا رجال رجالا، اب جب یہ کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے تو لوگ ایک کے پیچھے دوسرے لگ جاتے ہیں۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا ہاں بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے، اور تیسرے نے اس کے پیچھے آواز لگائی، اس نے اس کے پیچھے ہانک لگائی، اور اس نے اس کے پیچھے ہانک لگائی، سب پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کس راہ پر؟ علی غیر دین اللہ، خدا کے راستے سے ہٹ کر بے دینی کے راستے پر ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلے جاتے ہیں۔ کیسے ختم کیا جائے؟ وَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ، اگر باطل بالکل خالص ہوتا اور اس میں ذرا سا حق نہ ملایا جاتا، بالکل نرا کھرا باطل ہوتا
اور اس میں حق کی آمیزش نہ کی جاتی تو لم یخف علی المرتادین، تو کبھی بھی حق شک کرنے والوں کے سامنے چھپا نہ رہتا۔ اگر باطل بالکل سامنے سامنے ہوتا اور اس میں تھوڑا سا حق نہ ملا دیا جاتا تو شک کرنے والوں سے کبھی بھی شک نہ کرتے شک کرنے والے۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ، اور اگر حق بالکل خالص ہوتا اور اس میں باطل کو نہ ملایا گیا ہوتا، اس میں باطل کی آمیزش نہ ہوتی، انقطعت عنہ السن المعاندین، تو پھر دشمنوں کی زبان کٹ جاتی، اس لیے کہ جو حق دیکھتا وہ حق کی طرف آ جاتا، جو باطل دیکھتا بد فطرت ہوتا تو باطل کی طرف چلا جاتا۔ ایک حد فاصل ہوتی، یہ حق یہ باطل، خالص خالص بالکل کھرے کھرے حق اور کھرے کھرے باطل ہوتے اگر تو شک کرنے والے شک نہ کرتے اور دشمن کی زبان کٹ جاتی۔ ہوتا کیا ہے مولا پھر؟ مشکل یہ ہے وَلَكِنْ يُوْخَذُ مِنْ هَذَا ضِبْطٌ وَمِنْ هَذَا ضِبْطٌ فَيُمْزَجَانِ، مشکل یہ ہے کہ جو فتنہ پرور ہوتا ہے، مشکل یہ ہے کہ جو فتنہ پرور ہوتا ہے وہ تھوڑا سا حق سے لیتا ہے، تھوڑا سا باطل سے لیتا ہے اور پھر آپس میں ممزوج کر دیتا ہے اور پھر آپس میں ملا دیتا ہے اور پھر آپس میں خلط ملط کر دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ یستولی الشیطان علی اولیائہ، یہاں پر مسلط ہو جاتا ہے شیطان اپنے چاہنے والوں پر۔ وَيَنْجُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَى، بس اور بس وہی بچتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے پہلے سے نیکی مل گئی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ سلامات بھیجیے محمد والے۔ کل سے مجلس کے اعلان کے لیے کہا گیا ہے کہ کل سے مجلس یہاں کیا بجے شروع ہو جائے گی، لیکن سب کو معلوم ہے، میں کہنے کی ضرورت نہیں، 8 بجے شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ دوسری مجلس بھی ہے۔ کہاں؟ کراوت میں، دیکھیے ہم سے بولنے سے پہلے لوگ بول رہے ہیں، دوسری مجلس کراوت میں ہے اور مولانا 8:30 بجے منبر پر بیٹھ جائیں گے، چاہے 2 آدمی بھی، لیکن آپ لوگ پہلے آ جاتے ہیں جیسے آئیں گے انشاءاللہ، لہذا مجلس 8 بجے شروع ہو جائے گی، 8:30 بجے مولانا منبر پر ہوں گے اور جتنی دیر ان کو پڑھنا ہوگا پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ مولانا کے ساتھ ساتھ آگے آگے مولانا پیچھے پیچھے آپ لوگ کراوت مجلس میں شرکت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی۔ مشعل راہ بنا لیجیے، چند جملوں کو فقط ترجمے کی حد تک شرح و بسط میں اگر جائے اسی جملے کے جو امام نے آپ کو فتنہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فتنہ پرور کیا کرتا ہے۔
دیکھیے فطرت کو جھوٹ پسند ہے نہیں ہے. آپ بولتے ہیں نہیں ہے تو ہم جو بولتے ہیں وہی اب ہاتھ سر ہلا دیتے ہیں. فطرت کو جھوٹ پسند ہے نہیں پسند ہے. فطرت کو باطل پسند ہے نہیں پسند. نیچر میں انسان کے، فطرت میں انسان کے خالق فطرت نے ودیت کر دیا ہے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرے، وہ بغض سے نفرت کرے، وہ باطل سے نفرت کرے، وہ دھوکے سے نفرت کرے. یہ سب کچھ فطرت میں انسان کے. دنیا کا بڑے سے بڑا جھوٹا ہوگا نہیں کہے گا ہم بہت بڑے جھوٹے ہیں، کہے گا کوئی نہیں کہتا ہے ہم بہت بڑے ظالم ہیں آؤ مقابلہ کرو. یہ کہتا ہے یزید بھی امام حسین کو قتل کرتا ہے تو عدالت پھیلانے کے لیے. جی آپ سمجھ لیجیے بات کو. یہاں پر وہ مسئلہ اور مرحلہ ہے جہاں آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. یہ والی نہیں، یہ والی سے تو سامنے کی چیز دکھائی دیتی ہے، وہ والی آنکھ جو منظر سے پس منظر دیکھ لیتی ہے. اتنی زیادہ بصیرت اور بینائی گہرائی کی حد تک پہنچ جائے کہ منبر پر آنے والا خطیب ایک جملہ بولے تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس گھاٹ سے پانی پی کے آیا ہے. جب تک آپ میں دھوکہ فتنہ کون پاتا ہے؟ فتنہ کا شکار کون ہوتا ہے؟ عام لوگ شکار ہوتے ہیں. فتنے سے بچنا کس کو ہے؟ عام لوگوں کو بچنا ہے. جب تک نگاہ اتنی گہری نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کنفیوز رہیں گے، شک میں مبتلا رہیں گے، اور یہی پوچھتے پوچھتے آپ کی زندگی گزر جائے گی. یہ بھی تو وہی کہتے ہیں، وہ بھی تو وہی کہتے ہیں، ہم ان کی مانیں گے، ہم ان کی مانیں، ہم ان کی سنیں گے، ہم ان کی سنیں. وہ بھی علی علی کہتے ہیں، یہ بھی علی علی کہتے ہیں. یہ بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں. مانیں کس کی؟ یہی تو فتنہ ہے. فتنہ پرور کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ سماج و معاشرے میں شک ایجاد کر دے، اور سب سے بڑا گناہ کسی کے یقین کو شک میں بدلنا ہے. یہی کام ہے. آپ دیکھیں حدیثوں کو بے مفہوم بنانا فتنہ ہے. جو امام حسین پر روئے رلائے، رونے والے کی شکل بنائے، اس پر جنت واجب. ذرا سا امام حسین پر روئے، کتنا روئے؟ اتنا روئے کہ مکھی کے پر کے برابر آنسو گر جائے، جنت واجب ہے. نہیں روئے بھی نہیں، فقط ہماری مصیبت سن کے غمزدہ آہ کھینچے بس اور بس. نفس المحموم غمزدہ سانس کھینچے تو یہ غمزدہ سانس ہمارے لیے تسبیح ہے. لگتا ہے اس میں کوئی چیز غلط ہے؟ کچھ نہیں غلط ہے اس میں. لیکن اسی کو مستمسک بنا کے، اسی کو حلقہ بنا کے، اسی کو زنجیر بنا کے دین سے جدا کیا جاتا ہے. یہ یہاں سے اگر فتنہ سمجھ نہیں آئے، اب مجھے بتائیے رولے رولالے رونے والے کی شکل بنا لیں تو جنت کی جب مل ہی گئی تو نماز کون کہتا ہے پڑھنے کے لیے؟ آپ کو نماز کائے کے لیے؟ جنت کے لیے. عبادتیں کائے کے لیے؟
جنت کے لیے. یہ جتنے بد فطرت طریقت و شریعت کرنے والے ہیں کیا کہتے ہیں؟ شریعت طریقت راستہ. شریعت راستہ ہے. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ حقیقت کے لیے. آپ راستہ چلتے ہیں کس لیے؟ کس لیے راستہ چلتے ہیں؟ تاکہ مقصد تک پہنچ جائے. اور کوئی چیز آپ کو اٹھا کے مقصد تک لے جا کے ڈال دے تو پھر راستہ طے کرنے کی ضرورت ہے ضرورت؟ سوال کا جواب دیجیے. نہیں ضرورت ہے. مقصد تک پہنچ جائے. تو شریعت ہے مقصد تک پہنچانے کے لیے. ہم تو پہلے ہی علی تک پہنچ گئے. حقیقت تو علی ہے. یہ وہ فتنہ کہ جو علی کے نام سے علی کے راستے سے جدا کرنا ہے. اگر ذرا سی عقل ہوگی, ذرا سا شعور ہوگا, ذرا سی فطرت بالیدہ ہوگی, ذرا سا نیچر کام کر رہا ہوگا, تو اس سے یہ پوچھو کہ علی مقصد تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. پوچھو اس سے علی مقصد تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. کس میں جرأت ہے جو کہہ دے کہ علی مقصد تک نہیں پہنچے, نبی مقصد تک نہیں پہنچے, وہ مقصد تک پہنچنے کے باوجود شریعت سے ناطا نہیں توڑتے. اس کا مقصد ابھی معلوم ہی نہیں ہے اور یہ شریعت سے مقابلہ کرنے آیا ہے. صلوات کیجیے محمد وآل محمد. جو رونے والے کی شکل بنائے اس پر جنت واجب. حدیث صحیح, کوئی غلطی نہیں, کوئی مخالف نہیں ہو سکتا اس کا. ٹپک جائے ایک قطرہ تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے زمانے میں پتے جھڑتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن کون سا آنسو؟ یہ ہے وہ فتنہ پرور جو آنسو کے نام پر ملا کے آپ کو پیش کر دیتا ہے. آپ کو یہ آنسو دکھائی دیتا ہے, کون سا آنسو نہیں دکھائی دیتا ہے؟ کون سا آنسو؟ بدکرداری کا آنسو, بے دینی کا آنسو, مقصد حسینیت سے دور رہنے والا آنسو, مقصد حسین کو قتل کرنے والا آنسو, یا وہ آنسو جس سے مقصد حسینیت کی ترویج ہو, یا وہ آنسو جس سے قصر ظلم میں تلاطم ہو, یا وہ آنسو جس سے قصر ظلم سیلاب میں ڈوب جائے. کون سا آنسو؟ اگر آنسو قابل قدر و قیمت ہوتا, ہر آنسو, تو ہم کسی آنسو بہانے والے کو برا نہ کہتے. ہم اگر تاریخ کے کسی موڑ پر کسی آنسو بہانے والے پر لعنت کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وقت آنسو محترم نہیں ہوتے. دیکھو آنسو کس مقصد کے تحت بہائے جا رہے ہیں. اگر مقصد محترم ہے تو آنسو بہانے والا محترم ہے. اگر مقصد جاسوسی ہے تو آنسو بہانے والا لعنتی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد.
فقط رونے والے کی صورت بنا لے تب بھی جنت واجب. آنسو خطرہ ٹپکنا تو دور کی بات ہے. وہ کون سا آنسو ہے جو فقط چہرہ بنانے سے جنت میں لے جاتا ہے؟ اس سے فتنوں کی آماجگاہ کو ختم کرنا ہے. یہ آنسو ہے فتنوں کی آگ بجھانے کے لیے نہ کہ فتنہ پھیلانے کے لیے. کوفے والے روئے تھے نہیں روئے تھے؟ روئے تھے نہیں روئے تھے؟ روئے تھے. لیکن زین العبا نے کیا کہا جب کرسی بچھا کے باہر بیٹھے؟ ہائے 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 چیخیں مار مار کے رو رہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم خود پائے پورا چوتھے امام کا کوفے میں ابھی موقع آتے پڑھیں گے آپ کے سامنے. تو یہ تم آیا جو رو رہے ہو تو میرے بابا کو قتل کس نے کیا؟ ارے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ آئیے تو اب تو ہم نے ثابت ہو گیا. اب چپ کے بیٹھ جاؤ. تمہیں یہی میرے بابا سے بھی کہا تھا. دیکھو تم اتنا کرو اب تمہاری طرفداری کی مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھو اب ضرورت نہیں کہ تمہارے قوم آپ کے ساتھ. نہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم اتنا کرو تم نیوٹرل ہو جاؤ. نہ ہماری طرفداری کرو نہ ہماری مخالفت کرو تاکہ حق صاف صاف ہو جائے باطل صاف صاف ہو جائے. یہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ لوگوں کو دھوکے میں لاتا ہے. اگر ہر آنسو قابل احترام ہوتا تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفے کے بازار میں یہ نہ کہتی اور روتے رہو خدا تمہارے آنسو کبھی خشک نہ کرے. اچھا اس پر بعض بدسرشت لوگوں کو موقع ملتا ہے. کہتے ہیں شیعوں نے خود ہی قتل کیا ہے اور خود ہی روتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھیے جناب زینب کی یہ خطبے کا جملہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ ہی کی بات. ہم تو سب کی بات مان لیتے ہیں. ہم بڑے وسیع المشرب ہیں. ہر ایک کو گلے سے لگانے کے ہم طرفدار ہیں. ہم کسی کو اپنے سے جدا تو کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم ہی نے قتل کیا امیر ہوتے تو ہمیں رونے دو اور تم ہمارے ساتھ مل کے رو لو. آؤ ہم لعنت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. کیا ہے بھائی مان لو میں تم کہہ رہے شیور شیعہ تھا بالفرض ہو نا بھائی. جتنے نام تم گنوانا چاہتے ہو ہم سب کو بالفرض شیعہ مان لے تو تم ہی کہہ رہے ہو نا. تو آؤ مل کے سب بھیجتے ہیں. لعنت جائے گی تو نہیں تمہارے اوپر. لعنت تو اپنے مستحق کو دیکھے گی نا. آؤ نا مل کے لعنت کرتے ہیں نا. کیا مشکل ہے بھائی. ہم نے قتل کیا ہم لعنت بھیج رہے ہیں ہم برا کہہ رہے بھائی. تمہیں کہاں کی تکلیف ہو رہی ہے کہ نہ لعنت نہ بھیجو ورنہ بزرگوں تک بات پہنچ جائے گی. اس کا مطلب ہے کسی کے بزرگ نے قتل کرنے میں شرکت کی ہے. سلامات بھیجیے محمد محمد. کس کا بیٹا؟ سعد ابن ابی وقاص کا صحابی رسول کا بیٹا. کہو شیعہ تھے لوگ. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سنان ابن انس ابن مالک صحابی رسول کا بیٹا ہے. ہم تلوانا جب شروع کریں گے تاریخ کی ورق گردانی کر کے پرت در پرت جب ہم کھولیں گے تب اس کے بعد پتا چلے گا کتنے صحابہ زادے کربلا میں موجود تھے قتل حسین میں شریک تھے. سلام بھیجیے محمد وآل محمد.
مجھ سے بدترین کوئی نہیں ہوگا. جنگ جمل صفین میں علی کا طرفدار تھا، کربلا میں حسین کے قاتلوں میں شمار ہو گئے. خود کہا اس نے. تو ہم تو بڑے وسیع المشرب ہیں. اگر کہتے ہو ہم نے قتل کیا تو ہم پر نہیں اللہ نے بھیج رہے ہیں. اگر ہم مستحق ہوں گے ہم پر پڑے گی، ورنہ جو مستحق ہو اس پر پڑے گی. آ جاؤ ساتھ مل جاؤ اسی بہانے. نہیں، صدیقہ صغریٰ نے کوفے والوں کے آنسو کی مذمت کی. کیوں کی مذمت؟ اس لیے کہ یہ آنسو فتنہ تھا. جو سیدانیوں کا شام غریبہ سے پہلے تاراجی کے وقت مال و اسباب لوٹ رہے تھے جو لوگ، وہ بھی رو رہے تھے. لوٹ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے. سیدانی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا ہم سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں. تو کہا لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہا غیری یا خودو، ہم نہ لوٹیں گے تو دوسرا لوٹ لے گا، بہتر ہے ہم ہی لوٹ لیں. آج نہیں ہے بھائی. سود کیوں لے رہے؟ یہی چل ہی رہا ہے بازار میں، ہم نہ کریں گے دوسرا کر لے گا. رشوت کیوں لے رہے ہو؟ ہم نہ لیں گے دوسرا لے لے گا، تو بہتر ہے ہم ہی لے لیں. ہے یا نہیں ہے؟ وہی وہاں بھی کہا گیا تھا غیری یا خود، ہم نہ لیں گے دوسرا لوٹ لے گا، بہتر ہے ہم ہی لے لیں گے. پیسر ساتھ یہی عمر ساتھ جب سیدانی آئی ہے تو اس وقت رو رہا تھا، آنسو ٹپک رہے تھے جس وقت مولا کو شہید کیا جانا تھا. بس ہر آنسو قابل احترام نہیں، ہر گریہ محترم نہیں. وہ آنسو اور وہ گریہ جو قصر باطل میں تلاطم لے آئے، وہ گریہ اور وہ آنسو جو سرخ لباس پہننے والوں کو کالے لباس پہننے پر مجبور کر دے، وہ آنسو جو انگارے برسانے والوں کو سر جھکا کے عزاداری کرنے پر مجبور کر دے، وہ آنسو جو حاکم وقت کو توبہ تلہ ولو ظاہری کرنے پر مجبور کر دے، وہ آنسو جس کی پکار میں تبلیغ دین الہی ہو، وہ آنسو جس کی پکار میں، جس کی آواز میں ترویج عدالت کا جذبہ ہو، وہ آنسو جو مبلغ کربلا بن کر دنیا کے سامنے پھیلے، وہ آنسو جو تبلیغ حسینیت کا ذریعہ بنے، وہ آنسو جو حاکم وقت کے قصر کو حصار میں لے لے کہ اہل حرم کو آزاد کر دے ورنہ تیری حکومت گرا دی جائے گی. ایسے آنسو کی ضرورت زہرا کو ہے، حسین کو ہے، علی کو ہے، اہل بیت کو ہے. صلوات محمد آل محمد. جو قصر ظلم میں بیٹھ کے آنسو بہائے. سیدانی زینب کبریٰ جیسا آنسو چاہیے، ان کو عزادار بنا دے جو خوشیاں منا رہے تھے. تب آنسو ہے ورنہ فتنہ بن جائے گا. یہ آنسو فتنہ بن جائے گا، یعنی حسین کا نام لے کے حسینیت کو مٹایا جائے گا. اس لیے کہ دیکھنے میں حق لگے گا لیکن اس میں باطل کی آمیزش ہوگی تو لوگ سمجھ نہیں پہ جائیں گے، شیطان اپنا کام کر جائے گا. اس لیے فتنوں سے بچاؤ، فتنہ پروروں سے مقابلہ کرو. موسیٰ صدر زندہ یا شہید کر دیا گئے خدا جانے. لبنان کے انقلاب کے بانی کیا کہا؟ امام حسین کے 3 قسم کے دشمن ہیں اور تینوں خطرناک ہیں. لیکن جو کم درجے کا خطرناک دشمن ہے
وہ دشمن وہ ہے جس نے جسم امام حسین کو قتل کیا. یہ ہے بہت خطرناک، لیکن اس کا خطرہ جسم کی حد تک ہے جس پر ہم آج تک عدالت نہیں کر رہے ہیں. مڈل درجے کا خطرناک دشمن وہ ہے کہ جس نے آثار حسینی کو مٹانا چاہا، آثار اہل بیت کو مٹانا چاہا. کربلا کو مسمار کر دیا، بقی کو مسمار کر دیا، سامرہ پر ظلم کی، آماجگاہ بنا کر سامرہ کو وہاں بمباری کی، کاظمین پر حملہ، نجف پر حملہ. یہ دوسرے قسم کا جو آثار کو مٹانا چاہتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے یہ موسیٰ صدر کی زبان ہے، جس نے فتنے کو پہچان لیا کہاں سے اٹھتا ہے فتنہ. کا سب سے بڑا خطرہ جس دشمن سے حسینیت کو ہے وہ دشمن وہ ہے جو مقصد حسین کو قتل کرتا ہے، جو حسین حسین کہہ کے حسینیت کو ختم کرنے چاہتا ہے، جو حسین کا نام لے کے دشمنوں کی ترویج کرتا ہے، جو حسینیت کا نام لے کے نماز کے حقوق کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو حسینیت کا نام لے کے مقصد شریعت کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو حسین کی عزاداری کا نام لے کے حسینیت کو مٹانا چاہتا ہے. یہ وہ خطرناک ترین دشمن ہے جو آستین کا سانپ ہے. اس فتنے کو جب نکال دو گے تو حسینیت نکل کے لوگوں کے دلوں میں ایسے پہنچے گی جیسی سردی میں سردی، گرمی میں گرمی پہنچتی ہے. سلام بھیجیے محمد. کس سے مقابلہ؟ فتنہ پروروں سے. لیکن فتنوں کی آگ کس نے اندھی کی؟ امیر المومنین. جو امیر المومنین کا ماننے والا ہے وہ فتنہ شناس ہے. پیغمبر اکرم نے کہا یا علی انک باق بعدی، تم میرے بعد زندہ رہو گے، ومبتلین بامتی، اور میری امت کے فتنوں میں مبتلا ہوگی، لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے. وَمُخَاسِمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور کل ان فتنہ پروروں سے تم اللہ کے سامنے دلیل قائم کرو گے، اور تمہارے دشمن ہوں گے اللہ کے سامنے، اور تم کہو گے اللہ سے یا اللہ ان لوگوں نے فتنہ پھیلایا تھا. فَعَيِدْ جَوَابًا، اے علی ابھی سے جواب تیار کرو ان فتنہ پروروں کے لیے خدا کی بارگاہ میں. فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، بَيِّن لِي مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ، اے نبی اللہ بتائیے وہ فتنہ کیا ہوگا جس میں مجھے مبتلا کرنے کی کوشش کی جائے گی. الَّتِي يُبْتَلُونَ بِهَا، جس میں مجھے مبتلا کیا جائے گا. وَعَلَى مَا أُجَاهِدُهُمْ بَعْدَكَ، اور اس فتنے کے مقابلے میں میں کس چیز کے ذریعے سے آپ کے بعد ان لوگوں سے جہاد کروں. فتنے کے مقابلے میں جو کلمہ امیر المومنین نے استعمال کیا ہے وہ کلمہ جہاد ہے. یعنی فتنہ پرور سے جہاد کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے سے فتنہ ختم ہو، عدالت پھیلے. فقالا، اے علی تم میرے بعد ستقاتل بعدی، جنگ کرو گے، الناکسہ والقاسطہ والمارقہ، جنہوں نے عہد توڑا جمل والے، جنہوں نے بے انصافی کی صفین والے، والمارقہ جنہوں جو دین سے باہر نکل گئے نہروان والے. اور پھر رسول اللہ نے جلاہم وسماہم رجلن، اور پھر نام لے لے کے پیغمبر اکرم نے مجھے بتایا کون کون اس فتنے میں آئے گا، کون کون اس فتنے میں آئے گا. پھر مجھ سے فرمایا
وَتُجَاهِدُ أُمَّتِي عَلَىٰ، اے علی تم میری امت میں ان لوگوں سے مجاہدہ کرو، مقابلہ کرو جو قرآن کی مخالفت کرے، جو قرآن کے خلاف بولے، اور جو دین میں اپنی رائے چلانا چاہے، دین میں اپنا دل چلانا چاہے، جو دین میں اپنا خیال چلانا چاہے، جو ایسے نماز کو کہے کہ سجدے میں حسین آ جائے تو اللہ کہے۔ سر دیکھیں کس طریقے سے حسین کے راستے سے کتنا پھیلایا جا رہا ہے۔ حسین آ جائے نماز میں تو اللہ کہے طول دو، یعنی حسین کا تذکرہ نماز میں اللہ کو پسند ہے تو پھر نماز میں علی کا تذکرہ کیوں نہ ہو؟ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے نماز میں بدعتیں جاری کرنے کے لیے، اپنے دل سے علی کو ماننا چاہتا ہے جیسے خدا منوانا چاہتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ سلام محمد محمد۔ مقابلہ کرو، اس لیے کہ دین اپنی رائے پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ وَلَا رَائِے فِي الدِّینِ، دین میں کوئی رائے نہیں چلتی ہے، دین میں رائے ابلیس نے چلائی تھی۔ انما دین کیا ہے؟ دین تو اللہ کی طرف سے حکم ہے جس پر عمل کرنا ہے، یا نہیں ہے جس سے رک جانا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں چلتا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے تو میرا تو دل کہہ رہا ہے بہت کچھ، لیکن میرے دل پر دین نہیں چلتا ہے، میرے دل سے فتنہ چلتا ہے۔ جو اللہ کہتا ہے اس سے دین چلتا ہے، جو رسول کہتے ہیں اس سے دین چلتا ہے، جو علی کہتے ہیں اس سے دین چلتا ہے، جو فاطمہ کہتی ہے اس سے دین چلتا ہے، جو اولاد فاطمہ کہتی ہے اس سے دین چلتا ہے۔ سلام در محمد۔ بہت باتیں ہیں اس فتنے کے سلسلے میں، بہت باتیں۔ دین، اب دعا کی ذرا نوعیت کو دیکھیں کہ امام نے کیا کہا۔ اے اللہ، عدالت پھیلانے میں جو چیز راستے میں عدالت کو خاکستر کرتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے دین اور عدالت کو، وہ ہے فتنہ۔ مجھ میں ایسی صلاحیت دے دیں کہ عدالت کو پھیلانے میں میرے پاس ایسا اسلحہ، ایسا اوزار ہو کہ اس کو فتنے پر ڈالوں تو فتنے کی آگ بجھ جائے، دنیا عدالت بہتر بن جائے۔ سلام بھیجیے محمد۔ آپ جن باتوں کو مسائل کے عنوان سے سنتے ہیں، انہی باتوں کو آپ مجھ سے فضائل کے عنوان سے سن لیجیے۔ دیکھیے فتنہ کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ آنسوؤں سے۔ جب پیغام حسینیت کو عام کرنا ہوتا ہے، جب بھی جناب سکینہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے بچی روتی بہت تھی۔
اب یہ تو بحثی جگہ ہے کہ رونے کی بچے کی کتنی اہمیت ہے رسول خدا کے عام بچے کی. پیغمبر اکرم کہتے ہیں مجھے بچوں سے محبت ہے. کیوں؟ اس لیے بچے روتے بہت. انہم البکاؤن 5 صفتیں یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. عام بچہ بھی اگر روئے تو پیغمبر کہتے ہیں رونے دو. اس کے نرم دل ہونے کی علامت ہے. جس گھرانے کا علی اصغر اتنا باشعور ہو کہ وہ قاسم کو مخاطب کر کے کہیں صاحبان اولاد تشریف فرمائیں، ان کے پاس بچے نہیں، ان کو بھی بچے کی ذہنیت معلوم ہے. جو بچہ بولنا نہیں جانتا ہے، چھوٹا بچہ جو بولنے کے مرحلے میں نہیں آیا ہے، اس کو کوئی مٹھاس چٹائیے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز میٹھی ہے اپنی زبان اپنے لبوں پر پھیرتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر علی اصغر اپنے لبوں پر اپنی زبان نہیں پھیر رہے تھے، بلکہ کربلا کے قاسم کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے بھیا قاسم تمہارے پاس زبان تھی، تم نے بتا دیا کہ موت حق پر آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن میرے پاس تو زبان نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں؟ لیکن بے زبانی کی زبان بڑی طاقت رکھتی ہے. میں بتاؤں گا بھیا کہ موت مجھے بھی شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. یہ لبوں پر زبان نہیں پھیر رہا تھا ننھا مجاہد، بلکہ بتاتا بابا مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. اسی لیے جب تیرے سے شعبہ لگا تو بچہ رویا نہیں بلکہ مٹھاس مل گئی تو مسکرا دیا. جس معاشرے کا بچہ، جس گھرانے کا بچہ اتنا باشعور ہو، اس گھرانے کی 3 سال 4 سال 5 سال جو تاریخ لکھی ہمیں سے مطلب نہیں. بچی خالی رو رہی تھی بابا بابا کہہ کے. نہیں، یہ آنسو ہے جو فتنوں کو ختم کرتا ہے. یہ آنسو ہے جو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ بچی روئی آنسو بہایا تو اس کو کیا فائدہ ملا. آنسو سے آزادی ملی تو بچی کہاں آزاد ہو سکی. نہیں، سلمان ایک درخت لگا رہے تھے. سلمان سے کسی نے کہا سلمان تمہیں بڑی تمنا ہے جینے کی، یہ درخت لگا رہے ہو، جانتے ہو 20 سال 25 سال 50 سال کے بعد پھل دے گا. ابھی تم اتنے بوڑھے ہو گئے، یہ درخت لگا رہے کب پھل دے گا. سلمان نے کیا کہا؟ بزرگوں نے درخت لگایا تھا تو پھل ہم نے کھایا، ہم درخت لگا رہے تو ہماری نسلیں کھائیں گی. بچی رو رہی تھی، مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بھی قید خانے سے آزاد ہو جائیں، آزادی کا پروانہ مل جائے، چاہے ہم قید خانے میں ہی سو جائیں، اور ہم سو جائیں گے تو خود میرا سونا آزادی کا پیغام سناتا رہے گا. جو آئے گا شام میں وہ میری آزادی کا ترانہ پڑے گا. جو آئے گا شام میں. آج دیکھو کتنے دعوے دار تھے شام کو مٹانے والے. اب کوئی فتنہ پرور شام میں دکھائی نہیں دیتا. اب کوئی چارٹر پلین سے آنے والا شام میں دکھائی نہیں دیتا. اب کوئی لندن سے آنے والا گروپ اور ہندوستان اور دیگر ممالک سے آنے والا گروپ شام میں دکھائی نہیں دیتا. شام میں دکھائی دیتے اتحاد والے، وحدت والے، انسانیت تو. آج سیدہ زینب کے روضے اور سکینہ کے روضے کو
جذبہ ہے جو اپنے نونہالوں کو زینب کبریٰ کی پیروی میں قربان کر کے خواتین کہہ رہی میرا بچہ قربان ہو جائے مرقد زینبی پر حرف نہ آنے پائے، مرقد سکینہ پر۔ ایران عراق کی جنگ میں ایک بچی کا باپ مر گیا، شام گئی دمشق، بی بی سکینہ کے روضے کے پاس پہنچی، ماں پریشان کی بیٹی گم کہاں ہو گئی، بیٹی گم کہاں ہو گئی، ادھر ادھر تلاش کر کے ہوئے پہنچی تو دیکھا بی بی سکینہ کی قبر سے زری سے لپٹی کے بی بی تم بھی یتیم میں بھی یتیم، تمہارا بابا بھی مار ڈالا گیا، میرا بابا بھی مار ڈالا گیا۔ جیسے ہی ماں نے سنا کلیجے سے لگا لیا، بیٹا ایسا نہ کہے تجھ میں اور سکینہ میں بڑا فرق ہے، جب تیرا بابا شہید ہوا تو لوگ تعزیت دینے آئے تھے، تجھے پیار کر رہے تھے، تجھ سے محبت کر رہے تھے، لیکن جب سکینہ کا بابا دنیا میں گزرا سکینہ کو تماچے لگے، چادر چھنی، گوشوارے چھنے، رو ادادارو شام کے زندان میں بابا بابا کہنے والی دنیا سے گزر گئی۔ آ گیا دن و دن سفر کا، مصیبتوں کا دن، نحوستوں کے ایام، لیکن آنسو، ننھی سی بچی کے آنسو نے فتنوں کی آگ کو ایسے بجھا دیا کہ حد فاصل قائم ہو گئی۔ یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ رو رہی تھی بچی، نہیں رو نہیں رہی تھی بچی، بچی تبلیغ کربلا کا کام انجام دے رہی تھی، ننھی بچی ننھی آوازوں سے بلک بلک بابا 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 بابا۔ یہ آواز شب کے سناٹوں میں فضاؤں نے اپنے دوش پر سنبھالی، ہواؤں نے تبلیغ کا کام انجام دیا، شام کے گھروں تک یہ آواز پہنچی۔ جیسے عدالت پہنچتی ہے ہواؤں کی طرح، ویسی عدالت پھیلانے کے لیے بچی کی آواز بغیر کہے گھر میں داخل ہوئی، ننھے بچوں کے کانوں میں داخل ہوئی، سوئے ہوئے بچے بیدار ہوئے، عدالت پہنچی، فتنے کی آگ بجھی، ننھے بچوں نے ماؤں کو جگایا، ماؤں نے شوہروں کو جگایا۔ ارے کیا سوتے ہو، اس بچی کی فریاد ہمیں سونے نہیں دیتی، اس بچی کی بابا بابا کی آواز ہمیں سونے نہیں دیتی، جاؤ جاؤ یزید سے کہو کہ اس بچی کو رہا کر دے، اس گھرانے کو آزاد کر دے، ورنہ ہم قصر کا حصار کر کے قصر کو گھیر کے یہیں پر حکومت گرا دیں گے۔ لوگ بچی روتی رہی، لوگوں نے یزید کے قصر کا حصار کیا، اے یزید ان اہل حرم کو رہا کر دے، میرے بچے سو نہیں پا رہے ہیں۔ لو فتنہ ختم ہوا، عدالت کی راہ سکینہ کے آنسوؤں نے انجام دی۔ یزید مجبور ہے کہ اہل حرم کو رہا کرے، لیکن کب مجبور ہوا جب زندان شام میں بچی سو گئی۔ پھوپھی اماں، یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں بیٹی؟ پھوپھی اماں، ہمیں کب جانا نصیب ہوگا؟ یہ تمنا رہ گئی بچی کے دل میں۔ رونے والی بچی ایک دن اٹھی، پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا سکینہ تم جلدی ہم سے ملاقات کرو گی سکینہ۔ اے پھوپھی اب میں زیادہ دیر کی مہمان نہیں ہوں، جلدی جلدی کچھ وصیت سن لیجیے پھوپھی۔ اے پھوپھی اماں، یزید کے یہاں سے
اگر کفن آئے تو کفن نہ لیجیے گا، مجھے لیجیے۔ کسی کو پتہ نہ چلا سکینہ کتنی پیاسی تھی، سکینہ کی پیاس کا پتہ کسی کو نہ چلا۔ بس ایک جملے سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ دے بھوبی جب دفن کرنا ہو تو مجھے گیلی مٹی میں دفن کیجیے گا، پیاس کی شدت سے میری ہڈیاں سوج۔ سب کے بچے ہیں، خدا نہ کرے کوئی بچہ بچپن میں یتیم ہو، اللہ نہ کرے۔ سکینہ کے صدقے میں تمام بچوں پر ان کے باپ ماں کا سایہ باقی رکھے سایہ باقی، بہتے امام زمان سایہ باقی رکھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ لیکن ہوتا ہے نا کسی کا باپ دنیا سے گزر جاتا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے بچے کو کنارے لے جایا جاتا ہے تاکہ بچہ باپ کی مردہ صورت دیکھ کے دل میں بیٹھا نہ لے اور اس کے دل کو کہیں دکھ نہ ہو جائے اور اس میں کہیں وہ جان نہ دے دے۔ لیکن شام میں تو عجب دستور دکھائی دیا، جیسے ہی یزید کو پتا چلا سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، ویسے ہی تسلی کے لیے حسین کا سر تشتے تلا میں رکھے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے تو میرا بابا چاہیے۔ ارے ذرا اس پر سے طبق تو ہٹاؤ۔ ارے اب جو بچی نے سبق اٹھایا، بابا کا کٹا سر اپنی آغوش میں لیا۔ بابا من الذی خلقک بابا، کس نے تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا؟ بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا مجھ کو بچپن میں کس نے یتیم کر دیا؟ بابا ارے تم تو چلے گئے بابا، ان سیدانیوں کو مدینے کون پہنچائے گا؟ بابا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ سیدانیوں نے سمجھا، رباب نے سمجھا بچی تھک کے سو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمت کر کے ایک بار اب جو نفس پر ہاتھ رکھا، ہوا محمدہ ہوا غربتہ ربا، تیری گود اجڑ گئی، سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بس ایک جملہ جتنا رو سکتے ہو رو تابوت سکینہ پر، مظلومیت زین و لبا پر، جس نے عدالت کو پھیلانے کے لیے، فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان، ہاتھوں میں ہتکڑی برداشت کر لی لیکن فتنوں کی آگ کو بجھا دیا۔ علی مرتضیٰ غسالہ کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، روئی چیخی اور اب دفن کرنے کا وقت آیا۔ کتنا سنگین ہوتا ہے دفن کرنا معلوم ہے آپ کو؟ دل علی سے پوچھئے۔ جب صدیقہ طاہرہ کو دفن کرنے کے لیے چلے اور اب قبر میں اتارنا چاہتے تو طویل مرثیہ ہے نہج البلاغہ میں، اللہ یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، اے رسول اللہ فاطمہ کے جانے سے میرے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، اے رسول اللہ ابھی دن گزرا نہ تھا کہ امت نے زہرا کو پیس دیا، اے رسول اللہ ابھی زمانہ نہ گزرا تھا